دلدار پاکستان کی پوڈ کاسٹ میں شہزادی کا پیار بھرا آداب۔ بہت دیر سے آپ سب سے بات چیت نہیں ہوئی، خیر کوئی بات نہیں، اب نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ آپ سب کو نئے سال کی مبارک ہو۔ خدا کرے کہ یہ نیا سال 2026 پاکستان کے لیے خاص طور پر اور ساری دنیا کے لیے بھی امن و امان کا اور خوشحالی کا سال ہو۔ سلسلہ ہے کتاب کا، گوشۂ مضمون اردو ادب میں شامل ہے، وہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، لیکن آپ کو یہ سن کر اچھا لگے گا کہ یہ مضمون ہم نے کہاں سے سلیکٹ کیے ہیں۔ یہ کتاب جس کا نام ہے آمنا سامنا، دلدار بھائی نے لکھی تھی، اور پہلی دفعہ یہ کتاب جب میرے ہاتھ لگی تب تک وہ اس دنیا سے روانہ ہو چکے تھے۔ خیر، کیونکہ یہ کتاب دلدار بھائی کے گھر سے ملی تھی تو عقیدہ بھابھی نے انسکرائب کیا تھا اس کتاب پر، ان کو میں نے دکھایا، جب بھی لکھا تھا شہزادی بہن کے لیے دور دیس کے شہزادے کی دعا کے ساتھ، اور اس کے نیچے جس طرح کے شروع کی دلدار بھائی نے لکھا تھا، ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا جب میں رائٹر بنوں گا تو، آگے سے جواب لکھا ہے، پتہ نہیں کب بنیں گے۔ میں نے اگلے ہی دن پہلا کالم لکھ ڈالا۔ رائٹر تو پتہ نہیں بن سکا یا نہیں، البتہ صاحب کتاب بن گیا ہوں۔ یہ کتاب اپنی بیگم صاحبہ کے نام۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کتاب کے مضامین کی طرف چلیں، امجد اسلام امجد کا لکھا ہوا اداریہ، اس کا عنوان ہے دلدار کے دلداریے۔ لکھتے ہیں، دلدار پرویز بھٹی کا اپنا قول ہے کہ اگر کوئی مجھے دیکھ کر چہرے سے نہیں پہچانتا تو میں کبھی اس سے اپنا تعارف بطور ٹی وی کمپیئر نہیں کرتا، معاف کیجیے، بطور ٹی وی کمپیئر نہیں کراتا۔ یہ اور بات ہے کہ پاکستان میں جہاں جہاں ٹی وی دیکھا جاتا ہے، کسی بھی ناظر کے لیے اس کا چہرہ اجنبی نہیں ہے۔ ٹاکرا سے لے کر میلے اور پنجنت تک اس نے اپنے بے شمار پروگراموں کے ذریعے پنجابی سٹیج شو کا جو انداز بنایا اور چلایا ہے، وہ اس سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتا ہے۔ یہ جو گزشتہ 2-3 برس سے اس نے گفتار کے ساتھ ساتھ قلم سے بھی کام لینا شروع کیا ہے، تو یہ اس کی شخصیت کی ایک ایسی جہت ہے جو انتہائی غیر متوقع طور پر سامنے آئی ہے۔ حیرت کی بات ہے نا؟ ہونی تو نہیں چاہیے۔ یہ ہے کہ جب کوئی انسان ہمیشہ ہنستا کھیلتا رہتا ہے، لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ سیریس نہیں ہے، بس ایسے ہی مذاقیہ ہے۔ تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا لوگوں کے دماغوں میں، بہت اچھے طریقے سے امجد اسلام امجد نے لکھا ہے کہ یہ غیر متوقع طور پر سامنے آیا۔ شروع میں تو کسی کو یقین ہی نہیں آیا، کہا نا کہ ایسی اچھی شگفتہ اور پنچ کلیانی نثر وہ خود لکھتا ہے، بالخصوص جب اس کی خود نوشت کے کچھ حصے شائع ہوئے تو ادبی حلقوں میں ایک کھلبلی سی مچ گئی کہ سٹیج پر جملے بازی کرنے اور لطیفے سنانے والا دلدار ایسی گہری، ایسی سچی اور ایسی نویلی باتیں بھی کر سکتا ہے کہ جو سیدھی دل میں اترتی چلی جاتی ہیں۔ ویسے وہ جو حلقے تھے نا، ان کو حیران ہونا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے سٹینڈ اپ کمیڈینس ہیں یا جو لوگ ہمیشہ دوسروں کو خوش رکھتے ہیں، وہ اندر سے بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، ان کی آبزرویشن جو ہوتی ہیں وہ بہت سیریس ہوتی ہیں اور بہت باریکی سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ سوری، میرا تبصرہ چل رہا ہے اس اداریے کے ساتھ۔ خیر، چند برس پہلے اس نے اردو نظموں کو انگریزی میں ڈھالنے کا کام شروع کیا تو لوگ یہ سمجھ کر زیادہ حیران نہیں ہوئے کہ بہرحال وہ انگریزی زبان و ادب کا استاد ہے۔ پھر اس نے انگریزی میں شاعری شروع کر دی تو وہ بھی اس دلیل کے سبب قبول ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے پنجابی میں نظمیں لکھیں تو پنجابی زبان اور ثقافت پر اس کی گرفت کی وجہ سے احباب نے اسے بھی ہضم کر لیا۔
لیکن اب جو اس نے اردو میں باقاعدہ کالم نگاری شروع کی تو سب کی بھویں اوپر کو اٹھنے لگیں۔ ابتدائی تبصرے یہی تھے کہ یہ کام اس کے بس کا نہیں۔ اس نے برخود غلط ہو کر دوسروں کے چھاپے میں ہاتھ ڈال دیا ہے اور اب اسے منہ کی کھانی پڑے گی۔ چند ہی دنوں میں اس کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی، وہ توبہ طائب ہو کر اس میدان سے بھاگ جائے گا۔ لیکن جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے اس کے ابتدائی کالم نہیں پڑھے تھے کیونکہ روزنامہ پاکستان میرے گھر نہیں آتا، لیکن جب ہر دوسرے تیسرے دن عطاء الحق قاسمی سر عام دلدار کے کالم کی تعریفیں کرنے لگا تو مجھے تجسس سا ہوا۔ ایک تو اس لیے کہ ہمارے یہاں کسی ہم اثر کی اور پھر اپنے ہی میدان میں تعریف کرنا ایک عجوبے سے کم نہیں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ دلدار کے پورے کیریئر سے اس بات کی کوئی شہادت نہیں ملتی تھی کہ وہ ایک کالم نگار بھی بن سکتا ہے۔ اردو کالم نگاری کی تاریخ میں فقاہیہ کالم کا ہمیشہ بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ ظاہر ہے ان کالموں کا بنیادی جوہر ان کا مزاح ہوتا ہے۔ چراغ حسن حسرت، مجید لاہوری، عبد المجید سالک، شوکت تھانوی، احمد ندیم قاسمی، نصر اللہ خان، ابراہیم جلیس اور ابن انشا سے لے کر آج کے عطاء الحق قاسمی، نذیر ناجی، منو بھائی اور یونس بٹ تک اپنے اپنے رنگ میں ان مزاح نگاروں نے کالم کی آبیاری کی اور گلہائے نو بنو کھلائے، مگر یہ سب کے سب لوگ بنیادی طور پر پس منظر کے حامل افراد ہیں جو ایک یا ایک سے زیادہ اصناف ادب میں پہلے سے معروف تھے، اور کالم ان کی ادبی شخصیت کا ایک اضافی پہلو کہا جا سکتا ہے۔ دلدار پرویز بھٹی نے اس طرح کے کسی ادبی پس منظر کے بغیر کالم نگاری شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس صنف میں ایسا صاحب اعتبار ہوا کہ آج اس کے کالم کتابی شکل میں شائع ہو رہے ہیں اور وہ ادیبوں کی صف میں تسلیم ہوا ہی چاہتا ہے۔ میں نے دلدار کے کالم جستہ دیکھے ہیں، وہ ان میں اسی طرح مہذب بننے کی کوشش کرتا ہے جیسے وہ ٹی وی کے اردو پروگراموں میں کیا کرتا ہے، لیکن وہاں بھی سوٹ اور ٹائی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتے، اور یہاں بھی کوئی ایک آدھ دلداریہ جملہ اس کی تمام تر ساختہ سنجیدگی کے پنڈال کو آندھی کے جھونکے کی طرح اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ جب وہ بڑی کوشش سے انتہائی معتبر بن کر ایک سیدھا سادہ تاثراتی قسم کا کالم لکھ رہا ہوتا ہے جس میں ہر بات بڑے ادب، آداب اور نکسک سے درست ہو کر سامنے آتی ہے، تو یکدم جیسے اس کے پیٹ میں کچھ ہونے لگتا ہے۔ اس کو ایک دم یاد آ جاتا ہے کہ لوگ اس سے کوئی ہنسنے والی بات سننا چاہتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر وہ کچھ اس طرح کا کام دکھاتا ہے جس طرح ریچھ نے اپنے مالک کی ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ واقعات اور شخصیات کو یہ اپ سائڈ ڈاؤن کرنے کا انداز اس کی کمزوری بھی ہے اور طاقت بھی۔ کمزوری اس لیے کہ اس کی سنجیدہ بات کا سارا منظرنامہ ایک دم غیر سنجیدہ ہو جاتا ہے، اور طاقت اس لیے کہ لوگ اخباری کالم میں پھولوں سے زیادہ کانٹوں کے ہی متلاشی ہوتے ہیں۔ مشہور کرکٹر WG گریس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ کسی کاؤنٹی میچ میں کھیلتا تھا تو داخلہ ٹکٹ 6 کی بجائے 12 پینس کر دیا جاتا تھا۔ ایک میچ میں کسی نوجوان باؤلر نے پہلے ہی اوور میں اسے کلین بولڈ کر دیا۔ WG گریس نے بڑے اطمینان سے وکٹیں دوبارہ لگائیں، ان پر بیلرز رکھیں اور اگلا گیند کھیلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ باؤلر نے حیرت سے کہا، بزرگوں آپ آؤٹ ہو گئے ہو، پویلین میں جائیں۔ WG بولا، برخوردار، یہ لوگ تمہاری پھرتیاں نہیں میری بیٹنگ دیکھنے آتے ہیں۔ اب یہ بات ہمارے DPP یعنی دلدار پرویز بھٹی پر کیسے صادق آتی ہے، اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا۔ دلدار کی ان کالموں کی ایک اور قابل ذکر خوبی اس کی پاکستان سے محبت ہے۔ یہاں میری مراد اخبار پاکستان سے نہیں جس میں یہ کالم چھپتے رہے ہیں۔ مختلف سیاسی اور ثقافتی موضوعات پر لکھتے وقت اکثر مقامات پر وہ سب کچھ بھول بھال کر وطن کی محبت، بہتری اور سلامتی کے لیے انتہائی درد مندی سے تبلیغی لہجے میں بولنے لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے
ادب و صحافت کے ناقدین اسے کالم نویسی کے سکہ بند اصولوں کی کسوٹی پر کم معیار کہیں، لیکن میں ذاتی طور پر اس کے اس انداز کو بہت پسند کرتا ہوں۔ ہم لوگ جدید اور استاد فن کہلانے کے لیے بعض اوقات ان سچائیوں کا بھی گلا گھونٹ دیتے ہیں جن کے لیے کوئی مخصوص فنی اظہار یا پیرایا بنایا گیا ہوتا ہے، یعنی سارا زور لفافے پر سرنامہ لکھنے اور ٹکٹیں لگانے پر صرف کر دیتے ہیں، چاہے خط کی عبارت کو دیمک ہی کا یہ براہ راست اور مقصدیت سے پرانداز فنی اعتبار سے ایک کمزوری ہی کیوں نہ ہو۔ 26% خواندگی رکھنے والے وطن عزیز میں اسے ہر لحاظ سے جائز اور ضروری سمجھتا۔ دلدار کے ان کالموں کی فضا ایسی کھری اور سچی ہے کہ اس کی جگ بیتی قاری کو آپ بیتی محسوس ہوتی ہے۔ وہ مقامی الفاظ، محاورے اور عوامی لہجے کو اس سہولت اور بے ساختگی کے ساتھ استعمال کرتا ہے کہ آپ کو کسی لفظ کا مطلب جاننے کے لیے رکنا یا سوچنا نہیں پڑتا۔ اس کی زبان اور ذخیرہ الفاظ اتنا مانوس اور اپنا اپنا سا لگتا ہے کہ جیسے ہم تحریر نہیں پڑھ رہے، دوستوں کی محفل میں باتیں سن رہے ہیں۔ ان چند مقامات سے قطع نظر جب وہ غیر ضروری طور پر سنجیدگی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی نثر بہت ہموار اور رواں دواں ہو جاتی ہے۔ ان کالموں کی ایک اور خوبی شخصیات کے ذکر میں احتیاط اور حفظ مراتب کا خیال ہے۔ یہاں وہ اسٹیج کی طرح دائیں بائیں جملے اچھالتا اور چاقو سے گدگدیاں کرتا نظر نہیں آتا۔ مختلف افراد کے کمزور پہلوؤں کا ذکر کرتا ہے تو ان پر بہت لطیف انداز میں چوٹ کرتا ہے اور ان کا مذاق یا ٹھٹھا نہیں اڑاتا۔ مائکروفون اور قلم کے درمیان اس فرق کو اس نے بڑی خوبصورتی سے قائم رکھا ہے۔ اس طرح سیاسی خبروں پر تبصرہ کرتے ہوئے وہ اخبار کے رپورٹروں اور اداریہ نویسوں سے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے، یعنی محض چٹخارا پیدا کرنے کے لیے انہیں ایسا مسالہ نہیں لگاتا کہ ان خبروں سے متعلقہ بے گناہ افراد کی زندگیوں کو مزید تلخ اور مشکل بنا دے۔ میں اس اجمال کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ ہر اہل دل اس معاملے کو اچھی طرح سمجھتا اور جانتا ہے۔ آج کل کی شک، تذبذب، بے یقینی، فرسٹریشن اور کردار کشی سے بھری ہوئی زندگی اور اس سے کئی ہاتھ آگے کی منفی صحافت میں دلدار پرویز بھٹی کے کالم تازہ ہوا کا ایک جھونکا ہے، جس سے معاشرے میں موجود حبس میں یقینی طور پر کمی واقع ہوتی ہے اور ہمیں اپنے پاؤں کے نیچے اس مٹی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے جس کی خوشبو میں ہم سب کو جینا ہے اور جس کے ہونے سے ہم سب کا ہونا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر دلدار پرویز بھٹی نے کالم نگاری کو جاری رکھا تو بہت جلد وہ ایک ایسے اسلوب کا مالک بن جائے گا جس کی پہچان کے لیے اخبار میں اس کی تصویر کی اشاعت غیر ضروری ہو جائے گی۔ یہ شعر اب کثرت استعمال سے کچھ پرانا ہو گیا ہے، مگر چونکہ برمحل ہے اس لیے لکھ رہا ہوں۔ میں تیرا نام نہ لوں اور لوگ پہچانیں، میں تیرا نام نہ لوں اور لوگ پہچانیں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ ویل ڈن دلدار بھٹی اینڈ کیپ اٹ اپ۔ یہ لکھا تھا امجد اسلام امجد نے دلدار پرویز بھٹی کی کتاب آمنا سامنا کے اشاعت پر۔ آپ میں سے جن لوگوں نے دلدار بھائی کے کالم روزنامہ پاکستان میں پڑھے ہیں، پڑھتے چلے آ رہے ہیں، آپ نے نہیں پڑھے ہوں گے تو آپ کے والدین نے پڑھے ہوں گے، تو وہ ضرور اس بات چیت سے، امجد اسلام امجد کی بات چیت سے شاید ریلیٹ کر سکیں۔ اور اگر آپ نے نہیں پڑھے تو اس لیے سوچا کہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ آج کل کے جو نئی نسل ہے ان میں سے بہت سے لوگ اردو پڑھ نہیں سکتے لیکن بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ سو یہ ایک چھوٹی سی کوشش آپ سب کے لیے ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ ٹی وی پر بہت سے لوگوں نے آپ کے آنے سے پہلے ایک بہت ہی عمدہ انسان کو دیکھا
آپ سب کے ساتھ خوشیاں بکھیرتے ہوئے، بانٹتے ہوئے اور اپنی مثال خود قائم کیے۔ آئندہ جو ہے ان کالمز کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اگر آپ کو یا آپ کے گھر میں سے کسی کو دلدار بھائی سے ملنے کا موقع ملا یا کبھی ان سے بات ہوئی یا کوئی ایسا واقعہ آپ کے پاس ہو جو آپ شیئر کرنا چاہیں تو پلیز ڈو شیئر اٹ۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz.